بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خبر گر، میں ہوں سید عاصم رضا۔ آج کے پروگرام میں جو انفارمیشن ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایک برطانوی صحافی نے ایک پورا پوسٹ مارٹم کیا ہے بھارتی میڈیا کا اور بھارتی سرکار کا۔ ابھی انہوں نے بھارتی ایک صحافی کو لیا اور اس کے بعد انہوں نے جو RSS اور ہندوتوا اور BJP کی پرچار کرنے والے میڈیا آؤٹلیٹس تھے ان کا بھید کھولا، پول کھولا، اور وہ جو جنگوازم کا مظاہرہ کیا تقریباً 100 سے زائد آؤٹلیٹ جو تھے بھارت کے مین چینلز نے، اور اس کے بعد انہوں نے ان کی رائے پوچھی تو اس میں جو سچ بولا گیا وہ بہت ہی کڑوا ہے بھارت کے لیے۔ بھارت میں دیکھنے والے ناظرین کے لیے یہ ایک بہت اچنبھے کی بات نہیں ہوگی، لیکن یہ ایک بہت عقل کی بات ہوگی کہ ابھی بھی اگر وہ جو آؤٹلیٹس خریدے گئے ہیں RSS اور BJP کے بزنس ٹائکونز نے، اور اس کے اندر جو پالیسی دی گئی ہے وہ گورنمنٹ کی، BJP کی اور RSS کی پالیسی تھی، جس کے تحت انہوں نے جو پلگام کے بعد سے بکواس اور جھوٹ بولنا شروع کیا اور آج ان کے گلے کا طوق اور ہزیمت بن چکا ہے، جس کے لیے جے شنکر کو دنیا میں جا کے لڑکھڑاتی زبان اور پھڑپھڑاتے ہونٹوں کے ساتھ، اور جو دوسرے ان کے ساتھ جو کانگریس کے رہنما اور دوسرے دیگر ڈیلیگیشنز بھیجے جا رہے ہیں، ششی تھرور کو بھیجا گیا، اور جس طرح کے سوالات کا انٹرنیشنل صحافیوں کو ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب ان کے گلا خشک ہونا شروع ہو گیا کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جس طرح کا جنگوازم انہوں نے پھیلایا اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس صحافی نے سرکس کہا، یعنی کہ آپ یہ سوچئے کہ بھارتی میڈیا ایک سرکس بن چکا ہے، ایک کریڈیبلٹی کے لحاظ سے وہ زیرو ہو چکا ہے، بنسبت اس کے کہ ان کے جو آرمی اور ان کی حکومت کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے جو پریس کانفرنسز ہوئی اس کے بالکل برعکس ان کا تھا کہ جی شاید لاہور کی بندرگاہ پہ قبضہ ہو گیا ہے، اسلام آباد میں فوج اتر گئی ہے، کراچی کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور وزیر اعظم مفرور ہو گیا، آرمی چیف کو اریسٹ کر لیا، پتہ نہیں کیا کچھ من گھڑت قسم کی کہانیاں انہوں نے دنیا کو سنائی، جس کے بعد آج وہ ایکسپلینیشنز دیتے پھر رہے ہیں۔ کتنے جہاز گرے اس کا جواب ان کو نہیں ملتا، اور ان کے جو پریس کانفرنسز ہوئی اس میں پوچھا جاتا تھا نقصان کا تو وہ کہتے تھے ہم نہیں بتا رہے۔ آج فرانس کی ڈیلیگیشن یا ان کی ٹیم جو ڈسالٹ بنانے والے جہاز بنانے والی کمپنی ہے وہ انسپیکشن کے لیے پرمیشن مانگ رہی ہے، وہ منع کر دیا جاتا ہے۔ تو اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ ان سے پوچھا گیا، یہ ہیں جی ہرتاج سنگھ بال صاحب، یہ جو ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں الٹرنیٹیو نیوز کے حساب سے ان کو دیکھا جاتا ہے، ان کا کاروان میگزین کے نام سے اس کی ایڈیٹر ہیں۔ ان سے پوچھا گیا، اس صحافی نے جو برطانیہ کا، میں کلپس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کو آپ بھی ضرور دیکھیے گا، کہ جو اس وقت میڈیا کا اور جو 2 ہفتے سے میڈیا نے وہاں پہ بھونچال مچایا اس کو کیسے دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا سرکس، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ حکومت کے بلکہ اسٹیٹ کی جو پالیسی ہے اس کے برعکس میڈیا چل رہا تھا۔ میں نے یہ کہوں گا برعکس نہیں تھا، وہ اسٹیٹ کی ہی پالیسی تھی، RSS BJP کی جو ان کا میڈیا پرچار کر رہا تھا، کوئی سی غلط فہمی یا گمان کا شکار تھے، پاکستان کو انہوں نے فلسطین سمجھ لیا تھا، اور اس کے بنسبت انہوں نے جب پاکستان کے حوالے سے پوچھا تو انہوں نے کہا پاکستان نے اپنی حکومت کے فیکٹس اور اپنی حکومت کی انفارمیشن پاسن کی میڈیا نے، چاہے وہ غلط ہے یا سچی ہے جیسی بھی ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ایک ذمہ دار میڈیا کے طور پہ سامنے آیا، اور اس وقت قابل جائزہ پوری دنیا لے رہی ہے پاکستان کے میڈیا کے اور بھارت کے میڈیا کے حوالے سے اور ان کی حکومت کے حوالے سے۔ یہاں تک اس نے بولا کہ ان کو تقریباً 2.5% دشمن کا سامنا ہے، یہ بھارت کہہ رہا ہے، اور 2.5 کیا، ایک پاکستان، ایک چائنا، اور 5% وہ لوگ جو کہ بھارت کے اندر ہی سوال کر رہے ہیں کہ نقصان بتاؤ، جہاز کتنے گرے، کیا حاصل کیا، پلگام کا اٹیک ہوا، دہشت گرد کہاں ہیں، جو فالس فلیگ آپریشن کا پاکستان بول رہا تھا اس کے حوالے سے، تو ان کو بھی دشمن، یعنی کہ ایک انتہا پسند ہندو اور ایک وہ جو سیکولر لوگ ہیں جو کہ عقل و شعور رکھتے ہیں، ان کے درمیان مقابلہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور بہت جلد بھارت کے اندر بہت بڑے فسادات شروع ہو جائیں گے، جس کے درمیان ہم دیکھیں گے کہ جو سین وائسز ہیں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ایک طرف آپ کو جو جاہل اور اجٹ اور BJP کے پیروکار لوگ جو ملیں گے، ان کے درمیان فسادات ہوتے ہوئے محسوس ہوں گے، اس میں سکھ اور مسلمان بھی شامل ہو جائیں گے، اور یہ ایک بہت بڑے پیمانے پر بھارت کے اندر فسادات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ بھارت پہلے ہی ٹوٹنے کے قریب ہے، چکن نیک کے اوپر چائنا کی ٹانگ ان کی گردن پہ آ چکی ہے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح اروناچل پردیش کا نام چین نے چینج کیا، وہاں پہ لداخ کے اندر جو کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اور جو بیرکیں بن رہی ہیں اور جو ملٹری انسٹالیشن چائنا بنا رہا ہے، اس کے بعد تو چین کے بعد ان کو چین کے نام سے خوف محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ وہ بول کچھ نہیں سکتے۔ ادھر سے کشمیر کے اندر، کشمیر دوبارہ ایک انٹرنیشنلائز ہو گیا تھینکس ٹو مودی، اور پوری دنیا میں اب چین کی آواز آ رہی ہے اور کشمیر کی آواز آ رہی ہے، اور چین بھی اس میں حصہ دار ہے۔
ٹرمپ نے چین کے ساتھ ساتھ معاہدہ کرنے کی بات کی، اس کے بعد کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کی بات کی جو بھارت کے لیے موت ہے، اور اس چیز سے نکلنا اس کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ دنیا کے صحافی جب سوال کرتے ہیں کہ جب آپ کو ہم نے سپورٹ نہیں کیا آپریشن سندور کے نام پہ تو آپ یہاں پہ کیا لینے آئے، تو اس پہ وہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ وزیر خارجہ کہ ہم تو آپ کو غلط فہمی ہے، آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، یعنی کہ وہ صحافیوں کو بتا رہے ہیں کہ جو ملک ان کو سپورٹ نہیں کر رہا تو ادھر آنے کی ضرورت کیا ہے، تو اس پہ کہتے ہیں جی آپ کو نہیں پتا کہ ہماری کتنی سپورٹ ہے۔ ابھی بھارت کے اندر سب کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنلی بھارت جو ہے وہ جوتے کھا رہا ہے، انٹرنیشنل صحافیوں کے جو بیانات آ رہے ہیں، جو کچھ انٹرنیشنل جریدے لکھ رہے ہیں اس کو پڑھ لیں۔ یہ جو انٹرویو جس کی میں نے آپ کو ذکر کیا اس کا میں لنک بھی آپ کو دوں گا، اس کو ذرا سنیے گا ضرور۔ اور یہ جو ہرتاج سنگھ بال صاحب ہیں یہ بھارت کے صحافی ہیں، ان جیسی آوازوں کو دبانے کے لیے اس کو غدار ڈکلیئر کرنا، کانگریس کو غدار ڈکلیئر کرنا، جو سوال پوچھے گا اس کو آپ کہہ دیں کہ یہ غدار ہے اور اس کے اوپر غدار کا ٹیگ لگا کے اس کو جناب صاحب آپ مارنا پیٹنا شروع کر دیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ سی این این کی جو وائر تھی، کیبل مطلب جو ایک پورا نیٹ ورک تھا جس نے ایک آرٹیکل لکھ دیا تھا فوراً جو 6-7 مئی کے بعد جو ان کے جہاز گرے تھے، اس پوری چیز کو اڑا دیا گیا انٹرنیٹ سے ہی، اور اس کے بعد اس کنڈیشن پہ کھولا گیا کہ وہ آرٹیکل کو ڈیلیٹ کیا جائے تو ہم ان کی ویب سائٹ کو آن کریں گے۔ تو اس طرح کی حرکتیں جب آپ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کرتے ہیں، پاکستان نے کیا کیا، انٹرنیشنل صحافیوں کو لے جا کے وہ جگہ دکھائیں جہاں پہ آپ نے بمباری کر کے معصوم جانوں کی شہادتیں کی، اس کے علاوہ آپ نے جو کچھ دعوے کیے ہم نے کھلی آنکھوں دنیا کو دکھایا۔ بھارت اپنی ہر نقصان کو چھپا رہا ہے، کتنا نقصان ہوا ہے یہ آپ کی سوچ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کو دوسرے ملکوں سے اسلحہ منگانا پڑ رہا ہے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے۔ اس کے پاس اپنے دفاع کے لیے اسلحہ موجود نہیں ہے، جہاز موجود نہیں، ان کی ایئر فورس گراؤنڈ ہو چکی ہے اور اتنے بری طرح وہ پٹ چکے ہیں کہ دنیا میں وہ گڑ گڑا کر ٹرمپ کے انہوں نے پاؤں پکڑے اور سیز فائر کروایا۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں، اور یہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے جو ان کے میڈیا کے حوالے سے، یہ میڈیا ان کا سرکاری میڈیا ہی سمجھیں آپ، کیونکہ ان کو سارے آر ایس ایس اور بی جے پی کی طرف سے جو لائن دی گئی وہ وہی کام کر رہے تھے مودی کے نیریٹو کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ نہیں تھا کہ ان کا میڈیا خود سے یہ کر رہا تھا، تو یہ غلط فہمی دور ہو جانی چاہیے، اور ان کا میڈیا بھی پٹا، ان کی حکومت بھی پٹی، ان کی فوج بھی پٹی، اور یہ تمام چیزیں کھل کے دنیا کے سامنے آ چکی ہیں، اور آنے والے دنوں میں نقصانات کا بھی پتہ چل جائے گا۔ یہی آج کا پروگرام تھا، میں چاہوں گا آپ سے اجازت، اللہ نگہبان۔